یہ اس زمانے کی بات ہے جب چیزوں کے رشتے مربوط تھے اور زندگی خانوں میں بٹی ہوئی نہیں تھی۔ پیٹ پالنے کا مشغلہ مشقت نہیں تھا اور تفریح کے اوقات کام کاج کے اوقات سے الگ نہیں تھے۔ یوں سمجھیے کہ وہ ایک مربوط سماج تھا۔ مشین نے اس سماج کے کل پرزے ڈھیلے کر دیے اور جدید تعلیم نے اس کے رشتوں کو اتنا تتر بتر کر دیا کہ اب ہر چیز سے ہر چیز جدا ہے۔ اب سماج کا عمل تخلیقی کم اور میکانیکی زیادہ ہے۔ یہاں سے کلچر کے زوال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب روزمرہ کے کاموں میں تخلیقی عمل رک جائے یا مندہ پڑ جائے تو اسے کلچر کے زوال کی علامت سمجھنا چاہیے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے انگلستان میں کلچر کے زوال کی ایک علامت یہ قرار دی ہے کہ وہاں کھانے کی تیاری کے ہنر سے بے توجہی برتی جانے لگی ہے۔ قصہ چہار درویش پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دسترخوان کتنا سمٹ گیا ہے اور کیسا بے رنگ ہو گیا ہے۔ کتنے ایسے کھانے ہیں جن کے نام بس پرانی داستانوں میں باقی رہ گئے ہیں۔ بعض کھانے ہم نے کبھی بچپن میں کسی بڑے گھر کی شادی میں، محرم کی کسی حاضری میں یا کنڈوں کی تقریب میں کھائے تھے اور اب ان کا ذائقہ تک بھول چکے ہیں۔ بڑے دسترخوانوں پر اہتمام اب بھی ہوتا ہے مگر کھانے کی انواع کتنی ہوتی ہیں۔ محض مرغ مسلم تو دسترخوان کی زینت نہیں۔ مرغ مسلم کا تو بلیوں کو بھی شوق ہوتا ہے، اور شاہجہاں سے برا وقت کس پر آیا ہوگا جسے قید خانے میں صرف ایک اناج کے انتخاب کی اجازت دی گئی تھی۔ شاہجہاں کے باورچی نے چنے کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کے حق میں استدلال یہ تھا کہ وہ اس ایک جنس سے 60 قسم کے کھانے تیار کر سکتا ہے۔ تاج محل اسی باورچی کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا۔ اگر اجازت ہو تو میں یہاں ذرا اپنی بستی کے اس بیسن کے حلوے والے کو یاد کر لوں جو فسادات کے دنوں میں بیسن کا حلوہ اس بولی کے ساتھ بیچا کرتا تھا کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت برملا ہوگی، پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا۔ مجھے اس حقیقت پر نہ جب شک ہوا تھا اور نہ اب شک ہے، مگر افسوس کہ یہ حلوے والا حلوے میں شکر زیادہ ڈالتا تھا اور بیسن میں ملاوٹ ہوتی تھی، اس لیے ہمیں تاج محل بالآخر چھوڑنا پڑا۔ تاج محل اسی باورچی کے زمانے میں تیار ہو سکتا تھا جو ایک چنے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا۔ وہ دور ہمارے کلچر کا نقطۂ عروج تھا۔ اسی دور میں ہم ایک نئی زبان تخلیق کر رہے تھے۔ تخلیقی عمل ایک ہماگیر سرگرمی ہے۔ اس کا آغاز دکانوں اور باورچی خانوں سے ہوتا ہے اور تجربہ گاہوں اور آرٹ گیلریوں میں اس کا انجام ہوتا ہے۔ وہ روزمرہ کی بول چال اور نشست و برخاست سے شروع ہو کر افسانہ اور شاعری میں انتہا کو پہنچتا ہے۔ اگر سماج کا عمل من حیث المجموع تخلیقی نہیں ہے تو ادب میں بھی تخلیقی سرگرمی نہیں ہو سکتی۔ اور افسانے کا میں تصور ہی یوں کرتا ہوں جیسے وہ پھلواری ہے جو زمین سے اگتی ہے۔ افسانہ بے شک الف لیلا ہو مگر اس کی جڑیں روزمرہ زندگی میں اور احساس عامہ میں ہوتی۔ ہماری روزمرہ زندگی میں تخلیقی عمل کی رومان پڑ گئی ہے۔ ایک دسترخوان پر موقوف نہیں، ہمارا لباس، ہمارے کھیل، ہماری دستکاریاں،
ہمارے پیشے یعنی ہماری سرگرمی میں تخلیقی عمل کی رو کچھ سست پڑ گئی ہے۔ جب یہ صورت ہو تو کسی غیر کلچر کے لیے اس پر یلغار کرنا سہل ہو جاتا ہے۔ قوم کی تخلیقی صلاحیتیں سلامت ہوں تو دوسرے کلچر کے مظاہر اگر دخل بھی پائیں تو قومی کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہماری تہذیبی سالمیت کے زمانے میں کرکٹ ہمارے یہاں راہ پاتی تو ہمارے کھیلوں میں ایک کھیل کا اضافہ ہو جاتا، لیکن یہ وہ زمانہ ہے جب چاٹ ہرے پتوں سے مفارقت کر کے ڈشوں میں فروخت ہونے لگی اور مٹھائی اور دونے کی جدائی ہو چکی ہے۔ شہروں سے کچی سراہیاں رخصت ہو گئیں اور ان کی جگہ تھرماس اور کولر آ گئے۔ وہ الاؤ بجھ گئے جن کے کانپتے شعلوں سے کالی راتوں میں منور کہانیوں نے جنم لیا تھا۔ اب ہم ہیٹر کی دنیا میں رہتے ہیں جس سے نہ چنگاریاں نکلتی ہیں نہ دھواں اٹھتا ہے۔ ایسے دور میں کرکٹ کا فروغ پانا یہ رنگ لا سکتا تھا کہ رستم زماں گاما پہلوان زمانے سے کشتی ہار کر راوی کے پار کھجوروں کے جھنڈ میں جا چھپے اور پتنگ باز شہر میں رہ کر تانے اور تعزیریں سہیں۔ ایسے دور میں فضل محمود اور کاردار تو پیدا ہو سکتے ہیں، میر امن اور نذیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہم ایم سی سی کو تو ہرا سکتے ہیں، ڈی ایچ لارنس سے ٹکر نہیں دے سکتے۔ یوں خود فریبی کا کیا ہے، اکثر ہمارے شرفاء عہد جاہلیت کے اس اعلان کو اب تک جزو ایمان بنائے ہوئے ہیں کہ اردو کا مختصر افسانہ مغرب کے مختصر افسانے کا ہم پلہ ہے۔ خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تہذیبی زندگی کی سالمیت سلامت نہ رہے اور مربوط معاشرہ باقی نہ رہے تو اس کا اثر افسانے پر بھی پڑتا ہے۔ پھر افسانہ اجتماعی احساس کا حامل نہیں رہتا اور اس کی اپیل اتنی ہماگیر نہیں ہوتی کہ اسے قبول عام کی سند حاصل ہو جائے۔ ہماری تاریخ میں اس وصف کے افسانے نے ان زمانوں میں جنم لیا ہے جب ہمارا سماج مربوط تھا۔ جن زمانوں میں داستان نے جنم لیا تھا ان زمانوں میں سماج اس حد تک مربوط تھا کہ آدمی اور آدمی کے درمیان ہی نہیں، آدمی اور خارجی فطرت کے درمیان بھی رشتہ استوار تھا۔ اب سے 50 سال ادھر جب سرشار فسانہ آزاد لکھ رہے تھے تو اس وقت بھی اگرچہ یہ رشتے بکھرتے جا رہے تھے، سماج کسی حد تک مربوط تھا۔